صرف کنڈی ہونے سے جو ہے یا کوئی کنز ہونے سے وہ امام نہیں بن جاتا۔ تو آپ کے لیے اہل البیت کب سے معتبر ہو گئے ہیں؟ آپ تو اہل البیت کی سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کو خطاب کہتے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نص آپ کے لیے، یہ اثر آپ کے لیے کس طرح سے معتبر ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کے اندر برسوں سے اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل کون ہے، اس امت میں افضل شخصیت کون ہے۔ اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل شخصیت وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک اور دیگر گروہ کے نزدیک جیسے زیدیہ ہے یا بعض اہل سنت، ان کے ہاں امت کے اندر سب سے افضل شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ جناب امام علی علیہ السلام ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو اختلافی ہے، یعنی اس پر نہ قرآن سے کوئی دلیل موجود ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی بھی مسلک ایک رائے رکھتا ہے یا ایک موقف ہے یا عقیدہ ہے تو وہ اس کی اپنی تعویلات ہیں، ان کے علماء کی بیان کردہ تشریحات ہیں، اور جو انہوں نے قرآن اور حدیث یا نصوص سے جو کچھ خود سمجھا ہے، استدلال کیا ہے، وہ مراد ہے۔ اب اس مسئلے کی وجہ سے تکفیر کرنا، کسی گروہ کو کافر قرار دینا، یہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ وارانہ فرقواریت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، اس ملت کو دو ٹکڑے کرنا ہے، ان کا شیرازہ بکھیرنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں میں ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے پاس فتووں کی فیکٹریاں ہیں، تکفیر کی فیکٹریاں ہیں، ماہر تکفیریات رہے ہیں۔ حسن نظامی صاحب اس برصغیر کے ایک ادیب تھے، رائٹر تھے، انہوں نے خاکے لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک شخصیت کا، جسے بہت بڑا حضرت کہا جاتا ہے، اس شخصیت کا خاکہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اتنے ماہر تھے فتویٰ دینے کے اندر، اور خاص طور پر کفر کا فتویٰ دینے میں، کہ کوئی شخص اگر ان کے پاس ایک فتویٰ لینے آتا تو ساتھ میں 10 فری دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اشرف جلالی صاحب، ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت قطعی ہے، ابو بکر صدیق کی فضیلت تو نص قطعی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ یعنی اس ایک مسئلے میں انہوں نے تکفیر کر دی، اور اپنی اس ویڈیو میں یا اپنے جو دلائل ہیں اس میں کیا دیے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا قرآن میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے افضل ہے؟ نص قطعی کسے کہتے ہیں؟ ان علماء نے نصوص کو نہیں سمجھا۔ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر نصوص کی اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ نص کتنی قسم کے اوپر ہوتی ہے؟ 4 قسم پر نص ہے۔ اس نص سے جس طرح سے حکم لیا جاتا ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، ان کی پھر آگے ڈیٹیل چلتی ہے۔ ایسے نہیں ہو جاتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک لفظ قرآن میں آ گیا اور ہمارے بعد کے علماء نے سمجھ لیا کہ جی اس لفظ سے مراد تو فلاں شخصیت ہے، لہٰذا اب اگر اس فلاں شخصیت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ آپ کی فہم کا تو انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کا کافر نہیں ہوگا اس کے نزدیک۔ لیکن ہمارے ہاں علماء نے کیا کیا، خاص طور پر اہل سنت کے اندر اور ان جیسے لوگوں نے، کہ جو متشابہ چیزیں تھیں یا جو معول تھی، جن کی تعویل کی گئی تھی، جو تعویل کے ذریعے جو چیزیں ثابت ہو رہی تھی، انہیں بھی انہوں نے نص کے اندر اور ظاہر کے اندر رکھ دیا اور قرآن مجید کا ہی حکم اسے ٹھہرا دیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ مائدہ کے اندر، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، جب وضو کے لیے آؤ تو اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب اس آیت کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ تم نے سروں کا کتنا مقدار کا مسح کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مقدار الناسیہ، یعنی پیشانی کی جتنی مقدار ہوتی ہے، یہ 4 انگل، اتنے مقدار میں آپ کے جو سر کا مسح ہے وہ کرنا آپ کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ شوافع کے نزدیک جو ہے اگر ایک بال کا بھی کر لیا، مالکیہ کے نزدیک جو ہے استیعاب الرأس، یعنی پورے سر کا، استیعاب الرأس پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں، قرآن میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے کتنی مقدار کا کرنا ہے، یہ جو طے کیا ہے یہ فقہاء نے اپنی رائے سے، اجتہاد کے ذریعے سے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں صرف اتنا موجود ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو یہ جو آیت ہے
سروں کے مسح کرنے کے اندر تو بالکل ظاہر ہے، یعنی یہ اس بارے میں تو نص ہے کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے، ہاتھ کا مسح نہیں کرنا، سر کا مسح کرنا ہے، اس بارے میں یہ نص ہے، ظاہر ہے۔ لیکن کتنا مسح کرنا ہے، مطلب پورے سر کا کرنا ہے، چوتھائی سر کا کرنا ہے، یا جی ایک بال کا کر لیا تب بھی کافی ہے، کتنی مقدار ہے یہ اس میں بیان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب اس کی تعویل کی ہے ہمارے ہاں فقہا نے، اور انہوں نے وہ اپنی اجتہاد سے کی ہے، اپنی استنباط سے اور اپنے ملکے سے کی ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یعنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس بات کو تو مانتا ہے، اس بات کو ماننا فرض ہے کہ سر کا مسح قرآن میں جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ جی چوتھائی سر نہیں ہے، پورے سر کا، تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر نہیں ہے، یہ نص نہیں ہے، بلکہ یہ فقہا کی اپنی ان کی تعویل ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید سورہ توبہ کی جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے لا تحزن، جب رسول کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک آپ غم مت کھائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں جو صاحب کا جو لفظ ہے یہ اس بارے میں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب موجود تھے، اس بارے میں تو یہ نص ہے، یہ بالکل ظاہر ہے اس بارے میں۔ لیکن یہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا عبداللہ بن اریقط ہیں، یا کوئی اور صحابی ہیں، اس بارے میں یہ خاموش ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص، یہ بات ماننا تو ہر ایک پہ فرض ہے کہ دوسرا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صاحب موجود تھا، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے، مگر وہ کون ہے یہ مراد معلوم نہیں ہے، نص سے یہ مراد ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی وہ فلاں شخص نہیں تھے، فلاں تھے، حضرت ابو بکر نہیں تھے، فلاں شخص عبداللہ ابن اریقط تھے، یا کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، تو یہ اس کی اپنی اجتہاد ہے، یہ فقہا کا اجتہاد ہے، یہ کوئی نص اس کے اوپر وارد نہیں ہوئی ہے۔ اختلاف اس ثمرے کا کیا ہوگا، اس سے فائدہ کیا نکلے گا ہمارے نزدیک فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص اگر اس صاحب کی تعیین میں اختلاف کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں تعویل کا فرق، ظاہر کا فرق، نص کا فرق، جو کہ ہماری اصول کی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ لیکن یہ جو جلالی صاحب ہیں، ماہر تکفیریات، جنہیں اس وقت امام بنایا جا رہا ہے، اور تکفیریت کے امام، میرے نزدیک تو تکفیریت کے فیکٹریوں کے امام ہیں، اور جو ہے وہ ان کی کوئی اس طرح کی علمی حیثیت نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ میں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اصول شاشی پڑھنے والا طالب علم بھی اس طرح کا استدلال نہیں کرے گا جس طرح کا استدلال انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ استدلال میرے خیال میں وہی ہے، جیسے ایک بندے نے کہہ رہا تھا کہ جناب قرآن میں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دوسرے نے کہا یار یہ کہاں پر ہے قرآن میں؟ اس نے کہا قرآن میں ہے نا، تم نے نہیں پڑھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ؟ تو اس نے کہا آگے بھی تو پڑھو وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اب یہ استدلال انہوں نے جو کیا ہے وہ اس کی بالکل کیفیت اسی درجے کی ہے اور اسی لیول کا انہوں نے کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ حلیۃ الاولیاء، فضائل صحابہ مسند احمد بن حنبل کی، اور جناب احکام الشریعہ جوری کی، اس کے اندر ہے نص۔ امام محمد الباقر علیہ السلام انہوں نے فرمایا نص کیا ہے کہ جو ابو بکر و عمر کے افضلیت کا منکر ہو تو وہ سنت کا جاہل ہے، اور اس سے انہوں نے پھر امت کی تکفیر کر دی، دیکھیں جی تم سب کافر ہو، اور اس طرح کی مطلب اس ایک اثر سے کہتے ہیں جی امام محمد الباقر علیہ السلام، یہ تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی ابو بکر و عمر کی افضلیت کا منکر ہو، اسے نہ جانتا ہو، اس کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو وہ سنت کا جاہل ہے، وہ سنت کا کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اب انہوں نے کتنی خیانت کی ہے امت کو کافر قرار دینے میں، طاہر القادری صاحب اور دیگر علماء کے، مجھے نام بھی نہیں آتے، ان علماء کے انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ کافر ہیں یہ لوگ۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان علماء کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہے، لیکن میں نے جو ان کی گفتگو سنی ہے جلالی صاحب کی، اور نہ میں ان علماء سے واقف ہوں جن کے انہوں نے نام لیا ہے، میں نے ان کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں، مگر میں ان کے بارے میں تو ضرور جانتا ہوں، طاہر القادری صاحب کا مجھے علم ہے، اور ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بندہ انتہائی درجے میں کسی شخص کے بغض میں مبتلا ہے، اور اس کا دل انتہائی سیاہ ہو چکا ہے، اور بغض میں انتہا درجے کا یہ شخص مبتلا ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بغض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں،
اور یہ شخص اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اسے فضل کا، فضیلت کا اور افضلیت کا نہیں پتہ. یعنی فضلہ، اس روایت کے اندر ہے فضلہ، مان لیتے ہیں کہ یہ روایت جی اسی طرح ہی ہے، اور ہم اس میں بحث نہیں کرتے کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے اور کس درجے کی ہے. اور آپ جو اتنا بڑا مسئلہ جس میں آپ تکفیر کر رہے ہیں وہ فضائل صحابہ سے آپ ایک اثر کے ذریعے کر رہے ہیں. یعنی تکفیر تو ہونی چاہیے تھی، نص قطعی آپ قرار دے رہے ہیں. تو حالت یہ پہنچ گئی ہے کہ جی فضائل صحابہ، مسند احمد کی یا حلیت الاولیاء یہ نص قطعی کا مقام رکھتی ہے. بھائی نص قطعی نص شارع کی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے سامنے قرآن مجید ہے. حدیث بھی مان لیں، حدیث بھی اس درجے میں رکھ لیں، لیکن حدیث میں بھی متواتر درجے کی. آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ ایک تو اصول کی کتابیں نہیں ہیں اور پھر فضائل کی کتابیں ہیں، وہاں سے آپ نص قطعی لے کر آ رہے ہیں. حیرت ہے، حیرت ہے. چلیں مان لیا جناب یہ آپ کی نص قطعی ہے، مان لیا جناب کہ یہ آپ کی یہ نص پھر بھی معتبر ہے، ہم سند کو نہیں دیکھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور ہم مانتے ہیں کہ جی یہ نص آپ نے پیش کی ہے. مانتے ہوئے مجھے بتائیے فضل اور افضل اس کا فرق نہیں ہے؟ اس کا فرق موجود نہیں ہے؟ یہ آپ کو نہیں معلوم؟ بھائی فضیلت کا اعتراف کر لیا نا. فضیلت کا جو شخص معرفت نہیں رکھتا، فضیلت کو جو شخص نہیں مانتا، اس کے بارے میں کہا ہے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ جو اس میں کہ من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر علی العلی، یعنی جو علی کے اوپر ابو بکر و عمر کو فضیلت نہ دیتا ہو یا افضل نہ مانتا ہو وہ شخص جاہل بسنت ہے. ایسا تو نہیں کہا امام نے. تو یہ نہیں کہا، امام نے تو کہا ہے کہ جو ان کی فضیلت کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں ان کی فضیلت کو، ہم تو جانتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور ہم تو اس بات کو مانتے ہیں. حضرت عمر کا مکہ کے اندر اتنا رسول اللہ کے ساتھ آپ کو معیت نہیں ملی ہے، کیونکہ 6 نبوی میں تو حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد 3 سال شیب ابی طالب میں رسول اللہ نے گزارے، اور 9 سال ہو گئے. کل 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اس میں 9 سال تو حضرت عمر کو نہیں ملے ہیں، اور باقی جو 4 سال ملے ہیں اس میں بھی حضرت عمر جو ہے وہ زیادہ طور پر اپنے کاروبار میں مشغول رہا کرتے تھے. لیکن بہرحال وہ طلقاء سے تو بہرحال افضل ہی ہیں، ان کو زیادہ وقت ملا ہے. تو اس لیے فضیلت تو ان کی چلو ہم مانتے ہیں، مگر افضل آپ کہنا کہ جی ان کو افضل کہا گیا ہے روایت کے اندر، تو روایت کے اندر کہیں پہ بھی افضل نہیں کہا گیا. یہ آپ کی خیانت ہے، انتہا درجے کی خیانت ہے. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا جلالی صاحب، آپ فضلہ اور افضل، یہ عربی ایک معمولی شخص بھی اس بات کو جان سکے گا کہ اس میں تفضیل کسے کہتے ہیں اور مصدر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. تو آپ عربی سیکھ لیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے. صرف کنڈی ہونے سے جو ہے یا کوئی کنز ہونے سے وہ امام نہیں بن جاتا. دوسری بات، آپ جو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے اہل البیت کب سے معتبر ہو گئے ہیں؟ آپ تو اہل البیت کی سیدہ کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کو خطا پہ کہتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نص آپ کے لیے، یہ اثر آپ کے لیے کس طرح سے معتبر ہے؟ آپ تو سیدہ کو خطا پہ کہنے والے ہیں، تو آپ تو اس سے استدلال ہی نہ کریں. اہل البیت سے تو آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اہل البیت سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اہل البیت کے بارے میں آپ کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ ان کا اثر پیش کرتے ہیں آپ پیش کریں جناب، کسی اور کا اثر پیش کریں، اپنے احمد رضا خان صاحب کا اثر پیش کریں. آپ کا اہل البیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل البیت علیہم السلام، ان کے تو آپ نے پورے سلسلے کو ہی خطا کے اوپر قرار دے دیا ہے، تو پھر آپ کا استدلال بنتا ہی نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نص سے. لہٰذا میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ کوئی اور نص ڈھونڈیے، کوئی اور اثر روایت تلاش کیجئے، اس سے آپ کا استدلال پھر بھی مضبوط ہو جائے گا. بہرحال اس ویڈیو میں یہ بتانا مقصود تھا کہ جلالی صاحب نے اپنی اس گفتگو میں انتہائی درجے کی خیانت کی، امت مسلمہ کی اکثریت کی تکفیر کی ہے. اور تکفیر کس بنیاد کے اوپر؟ جی ایک وہ روایت ان کو مل گئی، اور اس روایت میں بھی وہ ناقص روایت ہے، وہ کامل روایت بھی نہیں ہے. انہوں نے، میں آپ کو ایک بات حقیقت میں بتاتا چلوں کہ ہمارے لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. یہ ہمارے ہاں مولوی ہے نا، جتنا بڑا مولوی ہوگا اور جس کی جتنی بڑی جو ہے وہ پکڑ اس نے پہنی ہوگی، وہ اتنا بڑا جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، اور مسلمانوں کو لڑانے میں وہ سب سے آگے نظر آئے گا آپ کو. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو جتنا ہی آپ کو نعرے نظر آئیں گے، یا جس شخص کے جتنے ارد گرد میں وہ جمع کرنے کی کوشش کرے گا، انتہائی درجے کا متکبر اور انتہائی درجے کے وہ شخص ہیں کہ جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس روایت میں یہ بالکل موجود ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ جو شخص ابو بکر و عمر کو علی کے اوپر فضیلت نہیں دیتا تو وہ شخص سنت کا جاہل ہے. یہ موجود ہی نہیں ہے اس میں، اور وہ دین سے نکل گیا، اور اس کے اوپر پھر امت کی تکفیر کرنا. جلالی صاحب، آپ دوبارہ سے مدرسے میں داخلہ لیجئے اور آپ اپنی تعلیم کنٹینیو کیجئے. یہ طریقہ آپ چھوڑ دیجئے کہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے مسلمانوں کے اندر تکفیر کرنے کا، اور ان کو
باہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ جلالی صاحب اس کو سمجھیے، الثقلین کے اوپر کبھی بات کر لیجئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اہل البیت کا جو حوالہ پیش کر رہے ہیں اس میں آپ مخلص ہیں۔ آپ الثقلین کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا اہل البیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو نہیں معلوم کہ آپ کا اہل البیت کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ پھر ابن رجب حنبلی کی تشریح سے جا کر آپ کہیں جناب مولا علی کی جو فضیلت ہے ان کی فضیلت کو آپ مشکوک بناتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے ساتھ کب ان کا حوالہ پیش کرنے لگے؟ اہل البیت آپ کے لیے کب سے معتبر ہو گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔